السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ لڑائی بڑھ گئی ہے، حکومت کی اور اداروں کی لڑائی دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی شہباز شریف کو باہر بھیجنا چاہتا ہے اور کوئی شہباز شریف صاحب کو واپس اندر بھیجنا چاہتا ہے۔ اب جو اندر بھیجنا چاہتا ہے اس کا تو پتہ ہے، وہ عمران خان صاحب ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب برملا کہہ رہے ہیں کہ جناب عدالتوں کے حکم نہیں مان رہے۔ کون ہے جو شہباز شریف صاحب کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں؟ اب وہ جو باہر بھیجنا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم صاحب نے کہا ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو باہر کون بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کی جو مشینری ہے نا، وہ جو حکومتی مشینری، وزراء اور خاص طور پر فواد چودھری صاحب، وہ ادھر نہیں جا رہے جہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب اشارے کر رہے تھے، اشارے کنائیوں میں بات کر رہے تھے۔ فواد چودھری صاحب نے لڑائی شروع کر دی ہوئی ہے براہ راست عدلیہ کے ساتھ۔ فواد چودھری نے ایک لمبا بیان جاری کیا ٹویٹر پہ، لیکن اس سے پہلے نیب نے آج جو شہباز شریف صاحب کو ضمانت ملی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ میں، اور ساتھ ہی شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو انہوں نے درخواست بھی دے دی ہے۔ اب شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا کہ کل وہ میٹنگ کریں گے، متعلقہ 2 اور وزارتیں ہیں، ایک وزارت قانون ہوگی، ایک اور وزارت ہے، تو ان کے ساتھ مشاورت کر کے وہ حتمی منظوری دیں گے کہ نام ECL میں ڈالا جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ کبھی امکان یہ ہے کہ ECL میں ڈالا جائے گا، نیب نے جو کہہ دیا، اب نیب نے جو کہہ دیا تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد اس کو وفاقی کابینہ سے منظوری چاہیے ہوگی تو وہ بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا نام ہو جائے گا ECL میں۔ لیکن وہ جو فیصلہ ہے جسٹس باقر نجوی صاحب کا، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو باہر بھیج دو۔ نام ECL پہ تو خیر اس میں نہیں ہے، لیکن بلیک لسٹ میں نام ہو تو بھی، اف کا لفظ ہے اس میں، تو بھی شہباز شریف صاحب کو باہر بھیجا جائے، یہ آرڈر تھا۔ اب اس کے خلاف ظاہر ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی تیاری کر رہی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب عدالت میں جانے کی، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ اور تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ اور کام کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں ہیں، اسلام آباد میں انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی ہیں، اہم ملاقاتیں، اور اہم ملاقات کرنے کے شہباز شریف ماہر ہیں۔ ماضی میں بھی وہ یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے، اوپر گیلانی صاحب وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، کبھی میمو کبھی کچھ، تو تنازعات ان کے چل رہے ہوتے تھے آپس میں۔ تو اس دوران بھی آئے دن خبریں آتی تھی کہ شہباز شریف نہ آدھی رات کو GHQ جا کر ملاقات کرائیں، چودھری نثار ہمراہ تھے، اور پھر اس وقت پیپلز پارٹی کے جو تھے اس دور میں، پیپلز پارٹی کے وزیر قانون ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جو ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا برقعے پہن کے آدھی راتوں کو ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اب بھی بابر اعوان صاحب حکومت میں، وہ پارلیمانی امور ان کے پاس ہیں، تو مشیر ہیں وزیر اعظم کے، تو اب وہ ایسا نہیں کہہ سکتے اب، کیونکہ ان کا معاملہ اور ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب ملاقاتیں لگ بھگ اس جیسی کر رہے ہیں۔ وہ جو عمران خان صاحب نے اشارہ کیا تھا نا کہ شہباز شریف صاحب کو کس نے رہا کروایا ہے، وہ اشارے وہ ہیں۔ اب جناب ہوا یہ ہے، نئی لڑائی وہ جو عمران خان صاحب کی حکومت نے شروع کی ہوئی ہے، وہ لڑائی یہ کیوں کر رہی ہے حکومت اداروں کے ساتھ؟ کیوں اس طرح عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ حالانکہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو نہیں سکتے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے، اور پاکستان میں جب کسی کو یہ احساس ہوا کہ وہ وزیر اعظم ہے، پھر ان کی لڑائی جو ہے وہ اداروں کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کو احساس ہوا، بہت دیر سے ہوا ہے، 2.25 سال ہو گئے۔ آج کا جو ان کا خطاب تھا، اس خطاب سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ ان کو احساس تب ہوا جب وہ ہار چکے ہیں، بازی ختم ہو چکی ہے ان کی، اقتدار کی جو گیم ہے نا، کیونکہ 3.25 سال میں کچھ بھی نہ کیا ہو، اور اس کے بعد آپ آ کر قوم کے سامنے توجیحات پیش کریں، دلائل دیں کہ جناب آپ کارکردگی کیوں نہیں دکھا سکتے، تو سمجھیں کہ گیم ختم ہے۔ تو بہرحال آج ہوا یہ ہے کہ جی فواد چودھری صاحب نے کوئی 13 ٹویٹس کیے ہیں، تھریڈ چلایا ایک شہباز شریف صاحب کے جو خاندان، شریف خاندان کا، ان کے اوپر جو حدیبیہ پیپر ملز کا اسکینڈل ہے، وہ جو ریفرنس تھا، اس کی دوبارہ تحقیقات کرنے کا حکومت نے جو فیصلہ کیا، اس پر انہوں نے اپنی دلائل گھڑے ہیں، ایک وجوہات بیان کی ہیں، جس میں انہوں نے جو باقی وجوہات تو دی ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو یہ حجم کے حساب سے، پیسے کے حساب سے پاناما سے بڑا اسکینڈل ہے، 1242 ملین روپے کا یہ فراڈ کی کہانی ہے وہ کہتے ہیں، اور پاناما سے بڑا کیس ہے۔ اور وہ باقی اس کی وہی کہ مشرف کے دور میں یہ ریفرنس ظاہر ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلا نہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی آئی، مکمکا ہو گیا، اور پھر آخر میں جا کر وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا ٹرائل ہوا ہی نہیں، اور ٹرائل ہوئے بغیر
عدالتوں نے اس کو کر دیا، خارج کر دیا ریفرنس کو، اور جس کے بعد سپریم کورٹ تک معاملہ گیا تھا۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ نے بھی نیب کی اپیلیں جو ہے وہ مسترد کر دی ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے نہیں، ایویں ہی آ کرنا تسی ساڑا سر کھاندے رہندے ہو، ثبوت لے آؤ تو پھر اگے گل کریے۔ لیکن وہ بہرحال ہوا نہیں تھا، تو ثبوت ہوں گے تو نیب کے پاس ابھی بھی لے آئیں گے۔ لیکن بہرحال تو اس پر اب جو فواد چودھری صاحب نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ججز جو ہیں، عدلیہ کے ججز شریف خاندان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ججز آج بھی ہیں جو ان کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا سپریم کورٹ سے کہ عدالت سے کہا ہے کہ جناب وہ اپنے ججز کے خلاف کارروائی کرے۔ اس میں انہوں نے دو چیزیں کی، ایک اشارہ کیا ہے وہ جج صاحب جو پاناما میں جن کا نام تھا جسٹس فخر عرفان خان صاحب، فاروق عرفان خان صاحب کا نام تھا پاناما میں، وہ اس بینچ میں تھے جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو حدیبیہ پیپر ملز والا ریفرنس تھا جنہوں نے فارغ کر دیا تھا، وہ اس میں تھے۔ اور پھر ایک اشارہ وہ فواد چودھری صاحب آگے چل کے دوسرے ٹویٹ میں کرتے ہیں کہ وہ جو جن کے اثاثے باہر ہیں۔ اب یہ اشارہ سیدھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف ہے۔ میں نے ایک دو دن پہلے آپ کو گزارش کی تھی، جب یہ معاملہ آیا تھا میں نے گزارش کی تھی کہ جناب حکومت جو ہے وہ پنگے کے موڈ میں ہے، براہ راست عدلیہ کے ساتھ تو پنگے کے موڈ میں ہے ہی، کیونکہ جب وہ باقر نجوی صاحب والا فیصلہ تھا، حکم تھا، اس حکم کے خلاف جا کر حکومت نے روک دیا تھا، شہباز شریف صاحب کو باہر جانے سے روکا تھا، اپیل بھی نہیں دائر کی تھی۔ اپیل میں تو اب جا رہی ہے نا، نیب نے آج کہا ہے کہ جناب وہ اپیل میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے روک کر ظاہر عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اور شہباز شریف کو روکنا وہ براہ راست ظاہر عدالت کے ساتھ پنگا تھا۔ اور پھر میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ کیونکہ وہ جو بینچ تھا اس میں سپریم کورٹ کا جس نے فیصلہ دیا تھا، اپیل مسترد کی تھی نیب کی حدیبیہ پیپر ملز وغیرہ کی، اس کے اوپر جب معاملہ آیا تھا تو اس میں بھی پھر وہ جو نام تھے ان میں ججز میں 3 رکنی بینچ میں، اس میں قاضی فائز صاحب بھی تھے، اور اس کا معاملہ بھی دوبارہ حکومت چھیڑ رہی ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں نے گزارش کی تھی کہ قاضی فائز صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ حکومت تنازعات میں لانا چاہ رہی ہے۔ تو آج کے ٹویٹس میں فواد چودھری صاحب کے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ 2023 اگست 2023 میں میرا خیال ہے امکان ہے، اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے، میں امکان کی وجہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے اور کوئی بڑی رکاوٹ نہ آئی، قاضی فائز صاحب سپریم کورٹ نے تو قاضی فائز صاحب کو ان کی اپیل وغیرہ منظور کر دی اور نظر ثانی کا معاملہ سارا نمٹا دیا، کلین چٹ عدالت سے ان کو پراپر ایک مل گیا کہ جناب آپ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں، اور ان پر جو الزام لگے تھے عدالت نے ان الزامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ تو اگر اسی طرح چلتا رہا تو قاضی فائز صاحب بنیں گے 2023 میں چیف جسٹس پاکستان کے، تو ان کو روکنا مقصود ہے۔ وہ معاملہ جہاں کوئی گڑبڑ جس کی وجہ سے قاضی فائز صاحب کے لیے گڑبڑ ہوئی تھی، فیض آباد دھرنا، وہ وجہ وہیں کی وہیں ہے۔ عدالت کوشش یہ کر رہی ہے، سپریم کورٹ نے کوشش یہ کی کہ قاضی فائز صاحب والا معاملہ جو ہے وہ قانونی طریقے سے حل ہو، لیکن حکومت یہاں پر اس کو سیاسی طریقے سے مزید آگے لے کر چلنا چاہتی ہے۔ اور اب انہوں نے وہ مطالبہ کیا ہے جناب فواد چودھری صاحب نے کہ جو عدالت اپنے اندر جو ججز ہیں نا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور ان ججوں نے معاونت کی ہے شریف فیملی کی، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عدلیہ اپنا کردار ادا کرے۔ اب وہ ججز ظاہر ہے ایک جج تو چلے گئے، وہ تو جسٹس فاروق صاحب وہ تو چلے گئے، اب ایک جج تو موجود ہے ابھی بھی قاضی فائز صاحب، اور باقی بھی میرا خیال ہے مشیر عالم صاحب بھی ہیں۔ تو ٹارگٹ مشیر عالم صاحب تو نہیں ہوں گے، ٹارگٹ ظاہر ہے قاضی فائز صاحب ہیں، اور وہ پہلے دن سے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری اب یہ کہ جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ عمران خان صاحب تو شہباز شریف صاحب کو اندر بھیجنا چاہ رہے ہیں واپس جیل، کیونکہ آج عمران خان صاحب نے واضح الفاظ میں کہا ہے، انہوں نے جو قوم سے خطاب کیا کہ جناب میں کوئی انارو شنارو نہیں دوں گا، اور وہ نیب کی اپیل اور حکومت کا حدیبیہ پیپر ملز کو دوبارہ اس کی تحقیقات کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اندر ہوں، اور باہر بھیجنا کون چاہ رہے ہیں۔ اب سادہ چیز نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور پالیسی میں جو اختلافات شروع ہوئے ہیں، جن کو عمران خان صاحب کا سلیکٹر کہا جاتا ہے، ہم نہیں کہتے، اپوزیشن کہتی ہے، نواز شریف صاحب نے کہا، بلاول بھٹو زرداری نے کہا، دوسروں نے کہا کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب وہ ان کو سہولت کاری کر کے ان کو لے کر آئے ہیں۔ یہ اپوزیشن کا الزام ہے، ٹھیک ہے غلط۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے اور آرمی چیف کے درمیان جو پالیسی اختلافات ہوئے ہیں، ان پالیسی اختلافات کی وجہ سے عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے
کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو باہر بھیج رہے ہیں، اور وہ بریفنگ کا تو آپ کو یاد ہی ہے کہ آرمی چیف صاحب نے یہ بات کہی تھی، برملا کہی تھی صحافیوں کے سامنے کہ جب نواز شریف صاحب کو بیرون ملک بھیجا جا رہا تھا تو عمران خان صاحب نے ہم سے مشورہ کیا تھا، حالانکہ مشورہ بنتا تو نہیں تھا نا۔ مطلب عمران خان صاحب کی حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی جو اپیل ہے یا وہ جو عدالت میں گئے تھے کہ ان کو بیرون ملک جانے دیا جائے، بطور حکومت اس کی مخالفت کی جائے یا اس کی کہہ دیا جائے عدالت میں رضامندی کا اظہار کیا جائے، تو اس میں آرمی چیف سے پوچھنے والا تو کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن آرمی چیف صاحب کہہ رہے کہ ہم سے پوچھا تھا، وہ جو صفحہ 1 تھا تب تک اسی لیے لگ رہا تھا کہ صفحہ 1 تھا، تو تب آرمی چیف صاحب کے بقول کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ جناب آپ تو دیکھ لیں ان کی حالت خراب ہے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ایک اور بھٹو برداشت کر سکیں گے، تو تب کیونکہ صفحہ 1 تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ ان کو کون بھیجنا چاہ رہا ہے، وہ اشارے کر رہے تھے آرمی چیف صاحب کی طرف، کیونکہ آرمی چیف کی پریس جو میڈیا کو آف دی ریکارڈ جو بریفنگ تھی اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے بریفنگ میں یہ بات کی تھی۔ تو اب لڑائی جو ہے، میں نے جب شروع میں کہا کہ لڑائی بڑھ گئی ہے اور بلی بھی تھیلے سے باہر آ گئی، لڑائی بڑھ گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جا کر اسلام آباد وہاں پر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ وہ فلسطینی سفیر سے بھی ملے، انہوں نے فلسطینیوں کے اوپر جو مظالم ہیں اسرائیل کے، اس کے خلاف یکجہتی کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے پیچھے وہ کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب تو بیٹھے اپنے گھر انتظار کر رہے ہیں کہ میاں صاحب ساڈے ول بھی آؤ، لیکن میاں صاحب کہیں اور ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تو میاں صاحب کہیں اور ادھر ادھر جو جا رہے ہیں، وہ ادھر ادھر جانا جو ہے وہ ان کی طرف جانا ہے جو ان کو بھیجنا چاہ رہے ہیں، یعنی ان کے کوئی ہوں گے، کوئی رابطہ کار، لازمی نہیں ہے کہ براہ راست ان کی کوئی ملاقاتیں ہوں، رابطہ کار ہوں گے، کوئی چیز ہوگی، کوئی شکوے شکایات یا کوئی اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے باہر جانے کو، تو وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اب اس وجہ سے میں نے آغاز میں کہا کہ لڑائی بڑھ گئی ہے، ایک ہے جو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں اور ایک ہے کہ ادھر رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جیتتا کون ہے۔ عدلیہ میں معاملہ جائے گا عدالت میں، دیکھتے ہیں عدالت اپنے کیے ہوئے آرڈر پر عمل کرواتی ہے، یا عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اب میں وزیر اعظم ہوں، اب میں کر کے دکھاؤں گا، ان کی رٹ یعنی وزیر اعظم کی رٹ، یہ قانون کی رٹ نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کی شخصی انا کی رٹ ہے، کیونکہ عدالت نے جب حکم کر دیا تو عدالت کا حکم آپ کو قبول ہو نہ قبول ہو آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس پر عمل کروا پاتے ہیں، جو چاہ رہے ہیں وہ اس پر وزیر اعظم صاحب کو اس پر وہ جو لڑائی میں وزیر اعظم صاحب جو چاہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف اندر رہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں، یا شہباز شریف صاحب کو باہر بھیجنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ لڑائی ہو گئی ہے دلچسپ مرحلے میں، اور اس کے بعد ظاہر ہے جب پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ جو لائے گئے ہوں اگر وہ وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر کا آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب آخر میں جی یہ ہمارے جو مہربان اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز پر بات کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، ان میں جی محمد سہیل انور صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھکاریوں کو کہتے ہیں نا کہ ان کو کھانا کپڑے دو، پیسے نہ دینا ورنہ نشے میں اڑا دیں گے۔ یہ انہوں نے وہ جو چاول آئے تھے نا سعودی عربیہ سے فطرانے میں، اس پر یہ حکمرانوں پر طنز کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے حکمرانوں والا حال یہ ہے کہ ان پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، جس طرح نشیوں پر کوئی اعتبار نہیں کرتا نا، کہ نشی اگر مانگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار ان کو کھانا شانا دے دو، اس کو پیسے دو گے تو یہ جا کے پھر دوبارہ ٹیکا شیکا لگائیں گے، کوئی پاؤڈر شاؤڈر خریدیں گے جا کر۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے حکمرانوں پر بھی کوئی پیسے دے کر اعتبار کرنے کو تیار نہیں، اس وجہ سے چاول آ گئے ہیں جی سعودی عرب سے۔ ریاض حسین صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کشمیر پر غلطی نہیں جرم اور ظلم کیا گیا ہے ان نالائقوں کی طرف سے، اور یہ قومی مجرم ہیں۔ اب تک تو یہ لگ رہا ہے کہ جناب کشمیر کے معاملے پر حکومت کی پالیسی نہیں ہے، کوئی صاف پالیسی، کوئی پالیسی ہوتی تو پھر اس طرح ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے۔ وزیر اعظم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، پرسوں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا 370 ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک جو ہے وہ کشمیر انڈیا 5 اگست 2019 کی پوزیشن پر یعنی 370 کو جو انہوں نے ختم کیا تھا وہ بحال کرنے تک، کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے والی پوزیشن پہ واپس نہیں آتا، تب تک انڈیا کے ساتھ حالات نارملائز نہیں ہوں گے۔ اور وزیر خارجہ کیا کہتے ہیں، یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے، تو یہ جرم نہیں تو بھی غلطی ہے، اور غلطی بھی ایسی تاریخی غلطی، غلطان بھنڈ جس کو کہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔